رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادارہ کا آخری یعنی 20واں باب چل رہا ہے، متفرق عنوانات کی گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایذا و تکلیف کی نسبت کیا فرماتے ہیں؟ جو تکلیف پہنچتی، ایذا تکلیف جو پہنچتی اس وقت اہم ہے، اللہ عالم کے واسطے بہت اہم بندگی میں رضی اللہ حضرت صدیق ولایت تو لکھ رہے ہیں حضرت خمیس پالن پوری کہ بندگی میں حضرت خنمی رضی اللہ عنہ اپنے رسالہ شریفہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے عزیز، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو اپنی طرف راہ دے، یعنی اس کو راستہ دکھائے، اپنی طرف کھینچے اور اس کو اپنا مقرب بنائے، تو اس کی مرادوں اور خواہشوں سے نکالتا اور خلق کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اس کو مرادوں سے، اس کی خواہشوں سے نکال لیتا ہے جو دنیاوی خواہشیں نفس کی رہتی ہے، اور مخلوق اس کو پیچھے لگا دیتا، دشمن بنا دیتا۔ مخلوق لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کا دشمن ہو جاتے ہیں، اور مخلوق کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اور اس کا دشمن بنا دیتا ہے، اور اس کو خلق اللہ کی طرف سے ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتا ہے تاکہ اس کا دل اس دنیا کے تعلقات اور غیر کی محبت سے اور خلق کی وابستگی سے ٹوٹ جائے اور خالص خدا کی معرفت اور اس کی محبت سے بھر جائے۔ کیونکہ بندگی اس میں جو ہے ایکسپلین بھی کرے ہیں رسالہ المعیار میں کہ کیونکہ ہر شخص جو ہے اپنے ہم جنس کے ساتھ رہتا، عزلت خلق فرض ہے، بغیر اس کے جو ہے اللہ تک پہنچنے واسطے آپ کو بالکل ناممکنات میں سے ہی فرائض ولایت چھوڑے، تو مگر اب انہیں مخلوق چاہتے ہوئے بھی جو ہے مخلوق سے ہٹ نہیں سکتا کیونکہ انہیں ہم جنس سے اس سے ایسا چھوڑ سکتا۔ تو اللہ کی حکمت ہے، انہیں مخلوق کو دشمن بنایا تھا، اللہ تقریباً ہو جاتے انہیں خود بخود جو ہے دل اس کا جو ہے ٹوٹتے جاتا، کٹتے جاتا۔ بندگی میں فرماتے ہیں بندہ گالیوں کا جھاڑ بن چکا ہے، کیوں بولے اسلام فرماتے ہیں کہ ہرگز نہ شبی شیر بیابان حقیقت، یعنی اس وقت تک بیابان حقیقت کے بیابان کا، اللہ کی وحدانیت و صرف کا شیر نہیں بن سکتا تا سگے بازاری خار نہ شد، بلکہ مطلب شیر کا آخری مصرع ہے، کچھ الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، یعنی جب تک کہ تو بازاری کتے کی طرح ذلیل و خوار نہ ہو جائے اس وقت تک وہاں کا شیر نہیں بن سکتا۔ یہاں پہ جب مخلوق کو اتنا تنگ کرتی، اتنا مطلب کتے کو تنگ کرے ایسا اور اتنا جو ہے تنگ کرتے ہیں، پھر میں اسلام فرماتے ہیں کہ ہم خار ہوئے کو اسلام آپ جو ہے اس کے شیر کے ہاتھ پڑھے ہیں، میں اسلام یہ ہم خار ہوئے ہیں، مطلب ہم ہوئے ہیں اور ہمارے کو جو ہے اس طرح جو ہے ستایا گیا ہے۔ تو بندگی میں رضی اللہ نے بھی یہ اکثر جو ہے شیر پڑھے ہیں، تو اکثر اللہ والوں کے ساتھ یہ اللہ کی حکمت رہی ہے کہ وہ مخلوق کو دشمن بنایا تھا۔ تو اب وہاں پہ اسے کہاں سے پہچان سکتے ہیں؟ پوری مخلوق جو ہے اس وقت اس کی دشمن بنی ہوئی رہتی، راستہ ادھر کا راستہ مل جاتا۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ دنیا کو پیچھے لگا دینے میں اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان کی فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ خلق سے روگردانی کرنے اور ہم جنسوں سے علیحدہ ہو جانے میں بہت کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی طبیعت کے تقاضے کی وجہ اپنے جیسوں کے ساتھ میلان رہ ہی جاتا ہے۔ لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کے متعلقین سے علیحدہ کر کے اپنی رضا پر ثابت قدم رکھنا چاہتا ہے تو لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اور ان کا دشمن بنا دیتا ہے تاکہ خلق سے اس کا دل بھر جائے اور خالق کی طرف لگ جائے، جو ہے اللہ کی حکمت رہی ہے۔ آگے ایک دوسرے عنوان کی طرح لکھتے ہیں کہ مومنوں کو 4 وقت عطائے ربانی ہوتی ہے، اللہ کے عطائے باری ہوتی ہے 4 وقت۔ بندگی شاہ نظام کا فرمان ہے، بندگی شاہ نظام فرماتے ہیں کہ مومن کو 4 وقت عطائے باری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے 4 وقت۔ پہلا یہ کہ مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے اس وقت عطائے باری ہوتی ہے، دوسری جب مومن کو اخراج ہوتا ہے اس وقت عطائے ربانی ہوتی ہے، تیسرا جب مومن کو فاقے پڑتے ہیں اس وقت عطائے ربانی ہوتی ہے۔ لیکن طالب خدا کو لازم ہے کہ ان اوقات میں مرشد کی صحبت میں رہے۔ یہاں پہ 3 اوقات لکھے گئے ہیں، چوتھا اس کے وقت آخر انتقال کے وقت پہ 4 وقت ہیں۔ پہلا مومن کو جب تکلیف پہنچتی، مخلوق سے جب تکلیف پہنچتی اس وقت اللہ کی عطا ہوتی خاص، ہر طرف سے جب دل ٹوٹتا ہے، لوگاں گالیاں دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تو اس وقت اس کا دل ٹوٹتا ہے اور ادھر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی خاص۔ دوسرا عطا اللہ کی عطا کا وقت ہے، اوقات ہے، اخراج کے وقت ہے، جب گھروں سے نکالے جاتے ہیں اس وقت اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ تیسرا جب فاقہ پڑتا ہے اس وقت خاص اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور چوتھا سکرات کے وقت، انتقال کے وقت پہ بڑا خاص وقت ہے، اس وقت اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ بندگی شاہ نظام کا فرمان ہے۔
سیر و تفریح کی ممانعت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ کسی نے بندگی میں شاید دلاور سے عرض کیا کہ فلاں فلاں بھائی تماشے کے لیے دائرے کے باہر جاتے ہیں. حضرت نے ان کو جھڑکا اور فرمایا دیکھو خدا کی صنعتیں آنکھ کان زبان علیحدہ علیحدہ صنعتیں رکھتی ہیں. خدا کی نعمتوں کو دیکھو اور خدا کو بہت یاد کرو. ذکر اللہ کی برکت سے دل کھل جائے گا اور دیدار خدا نصیب ہوگا. بولے یہ جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اسلام میں فرماتے ہیں انسان عالم اکبر ہے. انسان خود اندر دیکھو اپنے باطن کو دیکھو تو یہاں پہ سب انسان ہی کے اندر جھاڑ پہاڑ ندی دریا سب موجود ہے. لیکن اسلام کا فرمان ہے تو یہاں پہ اصل جو ہے پورا موجود ہے. اللہ جو ہے سب جو ہے موجود ہے. تو ذکر اللہ کرا تو اندر کھل جاتا. اسی لیے اندر حجروں میں رہتے تھے بند. انہوں اندر کا جو ہے راز اندر کا دروازہ کھل گیا ان کے واسطے. اب یہ آنکھ جو ہے یہ دیوار کی حد تک دیکھ سکتی ہے. یہ کان ایک حد تک جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ جو ہے ایک حد تک سن سکتے, زیادہ نہیں سن سکتے. لیکن جب یہ اندر کا کھل جائے گا تو انہیں یہاں بیٹھ کے عرش معلیٰ فرش ہر چیز اس کے اوپر جو ہے روشن ہو جاتی ہے. دنیاوی باتیں کس کو کہتے ہیں؟ اس تحت لکھتے ہیں کہ دنیاوی باتیں یعنی لا یعنی اور لا حاصل باتوں کو کہتے ہیں جس میں معنی نہ ہو. یا لکھا ہے کہ لا یعنی باتیں وہ ہے جس میں دین کا پہلو نہ ہو. اب آپ کچھ بھی بات کر رہے ہیں, اب کئی باتیں کرتے رہتے ہیں. دیکھیے کوئی کرکٹ کے تعلق سے کوئی فلاں ہو رہا وہاں پہ ہو رہا دنگا ہو رہا یہ ہو رہا پالیٹکس وہ یہ کئی گفتگو ہوتی رہتی. ساری جو ہے دنیاوی باتیں ہوں. لا یعنی جہاں پہ دین کی وجہ نہیں ہے دین کا پہلو نہیں ہے وہ لا یعنی ہے. لیکن جو قول اور فعل محض خدا کے لیے ہو اور خدا کی طرف لے جاتا ہو وہ لا یعنی نہیں. تو فقراؤں کے واسطے انصاف نامے میں لکھا ہے کہ فقراؤں کو چاہیے خاص طور پہ کہ لا یعنی باتوں سے بہت پرہیز کریں. یہ اللہ کے واسطے راستے میں ریکارڈ بھی نہیں بیکار کی گفتگو نہیں کرنا. پچھلے کہانیاں وہ یہ وہ کئی اپنی جو ہے چیزیں چلتے رہتے. دیکھیے دین کی بات ہونا ورنہ دوسری بات نہیں ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز میری عبادتیں میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. اس کا اس طرح سے حال ہو جاتا. لکھ رہے ہیں آگے کہ صحابہ سے اگر کچھ دنیاوی باتیں زبان سے نکلتی تو بہت افسوس کرتے اور کہتے ہیں میرا علیہ السلام کو کیا منہ بتائیں گے. اور بندگی میرا علیہ السلام یعنی میں اسلام اور بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی اور بندگی میں سید امیر رضی اللہ عنہ اور بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ اور بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ. بلکہ اکثر مہاجرین مہدی کی اس بات میں خوشی نہیں تھی کہ دو چار بھائی مل کر بیٹھیں اور لا یعنی باتیں کریں. انصاف نامہ سے اپنے نوٹس میں لکھا ہے. سید اسلام فرماتے ہیں کہ طالبان خدا کو خدا کی باتیں بھی نقصان کرتی ہیں کیونکہ دل غافل ہوتا ہے. دینی حکایتیں بھی اسلام منع کرے ہیں. اسلام کا صاف فرمانے کہ قصوں سے خدا نہیں ملتا کیوں سوائے ذکر اللہ کے. طریقہ یہ ہے ہم کافی دیکھیے بعض لوگوں کا ایک رہتا دن تبلیغ ہر چیز خالی یہی بات چیت لیکن اس سے بھی خدا نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا. ملنے کا راستہ تو جو ہے اللہ ہی ہے. اللہ کا ذکر ہی ہے. یہ ایک ہی راستہ ہے ملنے کا. تو دینی حکایتیں یہ شروعات کا جو طالب ہے اب نے ترک کرتے جو ہے ابھی نے اگر یہ چیزوں میں لگ گیا خالی جو ہے حکایتیں اس طرح بھی اگر رہا ہوں ذکر اللہ وغیرہ اگر چھڑ گیا اس سے تو انہیں غفلت میں پڑ گیا. انہیں اسلام تو جو ہے شروعات کے طالب کو صاحب انسانوں نے لکھا ہوا ہے. قرآن پڑھنے سے بھی آپ نے جو ہے روکا ہے. بالغافل اسلام نے فرمایا شروعات کا طالب جو ہے پہلے جو ہے ذکر اللہ میں لگ جاؤ عاشق خدا بن جاؤ. اس کے بعد جو ہے اسلام قرآن پکڑائے بھی ہاتھ میں پڑھائے بھی. تو لکھ رہے ہیں کہ اسلام فرماتے ہیں کہ طالبان خدا کو خدا کی باتیں بھی نقصان کرتی ہیں کیونکہ دل غافل ہوتا ہے. ذکر اللہ میں لگے رہو بلکہ علم حاصل کرنا اور ذکر اللہ کے اوقات میں قرآن مجید کا پڑھنا بھی منع ہے. جمی صحابہ کی عادت تھی کہ کھاتے وقت دنیا اور دنیا داروں کی باتیں منہ پر نہ لاتے. ہاں کبھی کبھی نقل مہدی یا کوئی اور ضروری بات کر لیتے. اگر کوئی شخص میں اسلام کے حضور دنیاوی باتیں کرتا تو آپ بات کاٹ دیتے اور فرماتے کہ بھول جاؤ اور خدا کی یاد میں لگ جاؤ. اکثر صحابہ مہدی سے سنا گیا ہے کہ کھانا ذکر اللہ کے ساتھ کھاؤ غفلت کے ساتھ مت کھاؤ. اور جو شخص کھاتے وقت یاد خدا سے غافل رہتا ہے وہ کھانا طریقت میں حرام ہے. شریعت میں تو جو ہے جائز ہے کھا لے رہا ہوں حلال کھانا لیکن طریقت میں جو اللہ کو بھول کے کھانا کھائے اس کی وجہ سے حرام ہے. اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیجیے قرآن مجید میں جیسا کہ اللہ فرما رہا ہے لکھا ہے کہ اے ایمان والو پاک چیزیں اپنے لیے حرام مت کر لو. اور اللہ میں ہے پاک لیکن تم جو بھول کے کھا رہی وہ حرام ہو جا رہا کھانا. اسلام کا فرمان ہے کہ غفلت مطلب خدا کو بھولنا حرام ہے. ہم ہوئی پیدا خدا کے واسطے سیدھا خدا کے واسطے ہوئے ہوئے یہاں پہ جو ہے خدا کے واسطے. ہم سمجھتے یہ ذمہ داری ہے وہ ضروری ہے وہ تو نہیں بھائی خدا کے واسطے ہوئے ہوئے
سب بیوی بھی خدا کے ہاتھ سے پیدا ہوئی, بچے بھی خدا کے ہاتھ سے پیدا ہوئے, دوست رشتے دار احباب سب خدا کے ہاتھ سے پیدا ہوئے ہوئے. اس لیے خدا کو بھولنا حرام ہے. علماء اسلام غفلت حرام ہے, یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کسی. اور پھر اس کے بعد میں اسلام کا فرمان ہے کہ ہر چیز موجب غفلت, یعنی جو چیز غفلت کی وجہ بنتی ہے وہ بھی حرام ہے. اللہ کو نہیں بھولنا ہے. اللہ فرمانا. آگے لکھ رہے ہیں کہ بندگی میں بھائی مہاجرین سے روایت ہے کہ سیدنا اسلام نے 2 صحابہ کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. سیدنا اسلام نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ عرض کیا دینی باتیں کر رہے ہیں. فرمایا بھائیو خدا کو باتوں سے حاصل نہیں کر سکتے سوائے ذکر اللہ, سوائے ذکر اللہ کے حاصل. ایک روز سیدنا اسلام نے دیکھا کہ ایک بھائی نے کاڑی کے 2 ٹکڑے کیے. آپ نے فرمایا ایک لمحے کے لیے تو فرشتوں کو فرصت دو. کتنا نظر رکھی ہوئی تھی, کیجیے کتنا نظر رکھی ہوئی تھی. مطلب پورے مقصد یہ تھا کہ کوئی بیکار چیز نہ ہو. تو اسلام کے پاس اب جو ہے پیور 100% رہیں گا نا پورا, وہاں پہ جس مقصد کی وجہ سے پیدا ہے وہ پورا ہونا ہے. اسلام کا ٹائم تو جو ہے پورا اسی طرح ہے وہاں تو مطلب ایک کاڑی توڑنے سے بھی جو ہے منع کیا گیا ہے. اور یہ بات ہے صاف صاف, مطلب آپ کا ایک کاڑی توڑنا بھی لکھا جا رہا ہے اور کل قیامت کے دن بتایا جائے گا. لکھ رہے ہیں مطلب نوٹڈ ہو رہا ہے اور کل قیامت کے دن بتایا جائے گا. پھر یہ کرے تم اللہ, مطلب ہم تو کیا کیا کر لے رہے ہیں, ہم کیا کیا کر رہے ہیں. اللہ فضل کرے ہمارے اوپر, ہم کیا کیا نہیں کرتے رہے. جو شروع میں پڑے ہیں ابھی اپن وہ اس میں نہیں ہے. اللہ فضل فرمائے ہمارے اوپر. آگے لکھ رہے ہیں کہ جیسی دنیاوی بات نقصان دہ ہے ایسا ہی فعل عبث بھی نقصان دہ ہے. مطلب بیکار فعل, کاڑی توڑنا بیکار فعل ہے. اب تو موبائل فون وغیرہ یہ وہ کیا چیزیں لگ رہے ہیں. آدمی کدھر سے کدھر ہوا ہے, ان کا کوئی پہلو کہیں پہ کچھ جو ہے نظر نہیں آتا. اللہ کی پناہ انشاءاللہ. کچھ اور شروع میں جو پڑھے تو یہ سب چیزیں ہیں, ایک بات یہ بڑے اچھا